آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جو ملک میں حالات چل رہے ہیں جس میں نہ آئین کی کسی کو پرواہ ہے، نہ قانون کی کسی کو پرواہ ہے، نہ کسی کو روایات، اپنا کلچر، طور طریقے، سب کچھ ایک جنگل کا قانون اپلیکیبل ہے یا اس وقت رائج الوقت ہے، جس میں جس کا جو بھی جی چاہتا ہے وہ قانون میں اس طرح کو اپنی طرف سے اس کو انٹرپریٹ بھی کرتا ہے اور اپنے قانون بھی بناتا ہے۔ دیکھیں، اس ملک کی تاریخ گواہ ہے کہ جو بھی لوگ جنہوں نے اس ملک کے لیے کچھ کیا، کرنا چاہا، ان کی مثال بنائی گئی، عبرت ناک مثال بنائی گئی، ان کو ذلیل کیا گیا، ان کو ایک ایسے طریقے سے ہٹایا گیا، ان کو اس طریقے سے ٹریٹ کیا گیا کہ آئندہ کوئی یہ جرات نہ کر سکے۔ جلدی میں 2-3 مثالیں اگر آپ کو میں دے دوں۔ ذوالفقار علی بھٹو، جنہوں نے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی، انہوں نے ملک کے عوام کو ایک سیاسی شعور دیا، اور سب سے بڑی بات کہ انہوں نے 73 کا آئین اس ملک کو دیا جو کہ متفقہ طور پہ پاس ہوا تھا۔ وہ الگ بات ہے کہ آج انہی کے نواسے بلاول بھٹو کلہاڑی لے کر اور اس آئین کی جو روح ہے اس پہ کاری ضربیں لگا رہے ہیں اور مدعی بن گئے ہیں اپنے نانا کے آئین کی جو حرمت ہے اس کو پاش کرنے میں۔ اس کے بعد اگر ہم لے لیں ڈاکٹر قدیر خان، جنہوں نے کہ اس ملک کو دفاعی طور پہ ایک ناقابل تصویر بنایا، ان کے ساتھ کیا کیا گیا، جو کہ اس ملک میں ہمیشہ عالمی سطح پر، مقامی سطح پر ملک کے لیے عزت وقار لایا، چاہے وہ ورلڈ کپ کی صورت ہو، چاہے اس ملک میں ایک حقیقی آزادی کا شعور دینے والا وہ شخص جس نے کہ اپنی مقبولیت کو استعمال کیا عوام کی فلاح، جس نے شوکت خانم جیسے اسپتال بنائے، جس نے یونیورسٹیاں بنائیں، جس نے ایک القادر ٹرسٹ کے تحت ایک ایسی یونیورسٹی بنائی جو کہ ہمارے ملک میں سیرت نبوی پہ تحقیق کرنے کے لیے بنائی گئی تھی، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے ہمیشہ قانون اور آئین کی بالادستی کی بات کی ہے، عمران خان نے، اور ہم اس ملک کو، وہ اور ان کی پارٹی ایک ایسے اس میں ڈائریکشن میں جانا چاہتے ہیں جس میں کہ اس ملک میں آئین ہو، قانون ہو، تاکہ لوگوں کو انصاف مل سکے۔ دیکھیں، ریاست کا کام ہوتا ہے لوگوں کی عزت، مال، جان کی حفاظت کرنا۔ جنگل کے قانون میں یہ نہیں ہوتا جو کہ آج کل رائج ہے۔ تو جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کی پارٹی کے ساتھ ہو رہا ہے، جس کی کہ زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ ایک اور قانونی پہلو بھی ہے جو کہ ابو ذر نیازی اس کو آپ کے ساتھ مختصراً آپ سے شیئر کریں گے کہ خان صاحب کے ساتھ جو بھی، دیکھیں، ایون جنگ میں بھی قوانین ہوتے ہیں، جنگ میں بھی ایک خاص طور طریقے سے چیزوں کو کیا جاتا ہے جس میں بڑوں کے، بوڑھوں کے، بچوں کے، خواتین کے ان کے حقوق ہوتے ہیں، اور وہ حقوق عالمی سطح پر ریکگنائزڈ ہوتے ہیں۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے خان صاحب کو جیل میں
ایک ڈیتھ سیل میں رکھا گیا ہے, سولیٹری کنفائنمنٹ کی گئی ہے, ان کو ملاقاتوں میں بڑی مشکلات آتی ہیں لوگوں کے ساتھ, اپنے فیملی کے ساتھ, ان کے اپنے بچوں کے ساتھ بات نہیں کرنے دی جا رہی, جو کہ جیل مینول کے مطابق ہے. عدالتوں نے اس پہ کئی فیصلے دیے ہیں, لیکن کوئی اگر عدالت کا فیصلہ مانے تو جس طرح سے عدالتوں کے فیصلوں کو جوتے کی نوک پہ رکھا جا رہا ہے, وہ ہم نے دیکھا سپریم کورٹ کی ڈیسیژنز میں بھی کہ اس کو کوئی مان نہیں رہا. جب ایسی صورتحال ہو تو آپ بتائیں کہ یہ ملک کس طرح سے, اس ملک کے عوام کس طرح سے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں؟ نہ ان کو جان کی گارنٹی ہے, نہ مال کی, نہ عزت کی. تو ایسی صورتحال میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کے ساتھ نہ صرف ان کے ساتھ بلکہ ان کی بیگم بشرا بی بی کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ بالکل غیر سیاسی خاتون ہیں, لیکن اگر خواتین کو بھی, فیملیز کو بھی اس طرح سے ایک ظلم اور جبر کا نشانہ بنایا جائے گا, جعلی مقدمات خان صاحب پہ, ان کی وائف پہ, اور ان کی ضمانت میں بھی روڑے, جو کہ قانونی طور پہ ان کا حق ہے, جس طریقے سے اس پورے ان کے کیس کو لیا جا رہا ہے, جس کی تفصیل ابھی آپ کو بتائیں گے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں اگر تو قانون اور آئین کی پاسداری نہیں ہوگی, نہ تو یہ ملک چل سکتا ہے, نہ اس کے ملک کے عوام خوشحالی دیکھ سکتے ہیں. اور یہی ایک جو حکمران ٹولہ جو کہ ایک ایسی سفر پہ نکلا ہے, کیونکہ یہ سیاسی طور پہ پاکستان تحریک انصاف کا, یہ عمران خان کا مقابلہ کر نہیں سکتے ہیں, اس لیے یہ ایسے اوچھے ہتھ گنڈوں پہ اتر آئے ہیں کہ جس کا کہ سیاسی تاریخ میں کوئی نظیر نہیں ملتی. 8 فروری کو جو ہوا وہ عوام نے دیکھ لیا, عوام نے اپنا فیصلہ دے دیا. اب عوام کے مینڈیٹ کی اگر کوئی عزت نہیں کرے گا, اور عوام اس ملک کے سب سے بڑے سٹیک ہولڈرز اگر ان کی بات سنی نہیں جائے گی, تو آپ بتائیں کہ اس ملک میں کبھی سیاسی استحکام یا اسٹیبلٹی آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی. تھینک یو. اچھا, آپ نے جلسے کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی, ساری رات پکڑ دھکڑ رہی لاہور میں, تو جلسہ میرے خیال میں آپ انٹرسٹڈ نہیں ہیں جلسے کے حوالے سے؟ آپ نے لاہور دیکھیں, ہم بنیادی طور پہ اس پریس کانفرنس کا مقصد یہی تھا کہ جو ہم خان صاحب کی جو سچویشن ہے, جس طرح کہ ان کو رکھا جا رہا ہے, جس طرح کے ایک تمام قانونی ضابطوں کی ایک کھلم کھلا خلاف ورزی ہو رہی ہے, یہ چیز اہم ہے. جو جلسہ ہے بالکل وہ ہو رہا ہے, اور جلسے کے لیے ہمارے جتنے بھی ہم نے ہائی کورٹ میں کیس بھی کیا ہوا ہے اجازت کے لیے, لیکن ہمارے جتنے بھی سیاسی ورکر ہیں, اور ہم نے جس طرح کے جلسہ کیا ثوابی میں, جس طرح کے ہم نے ادھر اسلام آباد میں کیا, ایک پرامن جلسہ کیا, اب اس طرح ہم لاہور میں, اور اس کے بعد کئی اور شہروں میں بھی ہمارا جلسہ کرنے کا پروگرام ہے. سر, اس ٹائم آئینی ترمیم جو ایک بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے, اپوزیشن کیوں اس کی مخالفت کر رہی ہے؟ اگر وہ جیسا کہ حکومت کا کہنا ہے کہ یہ عوام کے فائدے کے لیے ہے, ریاست کے لیے ہے. یار, آپ حکومت کی بات پہ یقین کرتے ہیں؟ آپ کس دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ حکومت ہے یہ تو جو یقین کرتے ہیں انہوں نے خود آئی. اسپیکر قومی اسمبلی نے ایک لیٹر لکھا الیکشن کمیشن کو کہ الیکشن ایکٹ 2017 سے چونکہ نافذ العمل ہے, تو اس کی بنیاد پر آپ نشستوں کو عددی اکثریت کے تناسب سے آپ اس کو فیصلہ کریں. تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کو اب کوئی مخصوص نشستیں ملنے کی توقع ہے موجودہ نظام سے؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ الیکشن جو ہے پاکستان کے عوام نے تحریک انصاف کو دیا. آپ نے ہر چند کے اس کا انتخابی نشان لے لیا, لیکن عوام نے پھر بھی وہ جتنے مذاق خیز نشانات تھے اس کے باوجود بھی پاکستان نے میجورٹی ہمارے کینڈیڈیٹس کو دی, اور اسی تناسب سے ہماری ریزرو سیٹس بنتی ہیں. اگر کوئی اب خیرات کا مال کھانا چاہتا ہے تو پہلے اپنے آپ کو ثابت کرے, جو کہ حکومت اپنے آپ کو اگر خیرات لینا چاہتی ہے تو پھر ان کو وہ ثابت کرے کہ وہ اس جوگے ہیں کہ وہ خیرات کے حقدار بنتے ہیں, کہ خیرات کے مستحق ہیں. وہ اس پہ کیا کہتے ہیں, مورلی تو وہ مستحق ہیں, کیونکہ وہ جتنے مورلی بینک کرپٹ ہیں تو زکوٰۃ بنتی ہے,
لیکن اس کے بھی کچھ قواعد و ضوابط ہیں. تو بجائے اس کے کہ وہ عوام کے مینڈیٹ کی رسپیکٹ کریں، اگر وہ اپنے آپ کو سیاسی جماعت کہتے ہیں جو کہ وہ نہیں ہے، وہ ایک اعلی کار ہیں، وہ ایک اس پہ کندھوں پہ چڑھ کے آئے ہوئے لوگ ہیں، وہ بیساکھیوں پہ چلنے والے لوگ ہیں، ان سے حکومت چل نہیں رہی. وہ اپنے جو اسپیکر ہیں وہ اپنے پارلیمنٹ کے استحقاق کا تو پہلے اپنا جو بنیادی ان کی ڈیوٹی ہے اس کو تو وہ پورا کریں، جو کہ وہ پورا نہیں کر سکے. یہ شرم کا مقام ہے کہ ایک اسپیکر جو ہے بجائے اس کے کہ وہ اپنے ایوان کی عزت توقیر اور 9 ستمبر کے واقعے کو بچانے کے لیے لگاتا، وہ جو ہے تو خیرات لینے کے چکر میں پڑا ہوا ہے. تھینک یو ویری مچ.